بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کون سے ایسے 10 نبی ہیں جنہوں نے فلسطین میں قیام پذیر کیا اور اس مقدس سرزمین میں تبلیغ بھی دی، اور کون سے ایسے نبی ہیں جنہوں نے اس زمین پر حکومت بھی کی۔ یہ پاک سرزمین اللہ کے انبیاء کی زمین ہے۔ اس زمین پر صحابہ اکرام نے جہاد کیے۔ 5000 سے زائد صحابہ اسی سرزمین پر شہید ہوئے۔ ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ پہلے نبی جنہوں نے اس پاک سرزمین پر قیام کیا وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے دوران بہت سے معجزات اور آزمائشوں کا سامنا کیا۔ ان سب نے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ ہر سال مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ساتھ فلسطین میں کئی سال گزارے۔ ان کا مقبرہ مقبوضہ مغربی کنارے میں ہیبرون کی مسجد خلیل میں واقع ہے، جہاں وہ اپنی اہلیہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ دفن ہیں۔ ہیبرون کے مغرب میں ایک بلوط کا درخت ہے جسے ابراہیم کا بلوط کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مشہور مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سفر کے دوران اپنا خیمہ لگایا تھا۔ بلوط کی عمر تقریباً 5000 سال بتائی جاتی ہے۔ دوسرے نبی جنہوں نے اس پاک سرزمین پر اپنا پیارا قدم رکھا وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کی آخری وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوئی، جو انبیاء مرسلین میں سے آخری اور عظیم ترین ہے۔ یروشلم کے پرانے شہر کے مسلم کوارٹر کے اندر الحرام الشریف یا نوبل سینکچری واقع ہے۔ یہ 35 ایکڑ پر مشتمل کمپاؤنڈ سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ، اس مسجد کو اس جگہ کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں اسراء اور معراج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل کیا گیا تھا۔ مسجد اقصیٰ وہ جگہ بھی ہے جہاں اسراء اور معراج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی تھی۔ تیسرے نبی جو اس پاک سرزمین پر پیدا ہوئے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وسیع پیمانے پر سب سے خوبصورت صورتوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پسندیدہ بیٹوں میں سے ایک تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل احترام آدمی بنے۔ جزب یوسف گلیل میں واقع ہے اور اسے وہ کنواں سمجھا جاتا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں ہیبرون کی ابراہیمی مسجد میں دفن کیے جانے والے آخری شخص ہیں۔ چوتھے نبی جو اس پاک سرزمین پر پیدا ہوئے وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ اپنے والد اور دادا کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے، خدا کی وحدانیت کے پیغام کو پھیلانے اور پیروکاروں کو دعا کرنے اور صدقہ دینے کا مشورہ دینے کے لیے جانے جاتے تھے۔ اپنی زندگی کے دوران انہوں نے عراق کے شمال کا سفر کیا، فلسطین واپس آئے اور بالآخر مصر میں سکونت اختیار کی، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ان کی آخری خواہش کے مطابق اپنے والد کے ہمراہ فلسطین کے شہر ہیبرون میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر ابراہیمی مسجد میں واقع ہے، جسے غار بزرگان بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ پانچویں نبی جنہوں نے اس پاک سرزمین پر تبلیغ کی وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سدوم اور عمورہ کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں میں تبلیغ کی، لیکن انہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔
آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو ان کی بیوی کے علاوہ بچا لیا گیا۔ بنی نعیم ایک فلسطینی قصبہ ہے جو مقبوضہ مغربی کنارے میں ہیبرون کے جنوب میں واقع ہے۔ یہیں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ چھٹے نبی جنہوں نے اس پاک سرزمین پر حکومت کی وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور آپ فلسطین کے شہر یروشلم میں پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت سے تحفوں سے نوازا جن میں جانوروں سے بات کرنے اور جنوں کو قابو کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد فلسطین میں اپنی 30 سالہ حکمرانی کے دوران انہوں نے اپنے جنوں کو مسجد الاقصیٰ کی بحالی کا حکم دیا جو یروشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد کے تہہ خانے میں کچھ دیواریں اور 2 ستون جو سلیمان علیہ السلام کے جنوں نے بنائے تھے اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مسجد اقصیٰ کے احاطے میں پایا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا عصا ٹیکتے ہوئے انتقال ہوا تھا۔ مسجد اقصیٰ کو اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے اور یہ مکہ میں مسجد الحرام کے بعد تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے۔ 7ویں نبی جنہوں نے اس پاک سرزمین پر قیام کیا وہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی فلسطین سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزاتی تحفہ تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اسلام میں ایک اہم پیغمبر سمجھا جاتا ہے جنہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانا جاری رکھا۔ ہیبرون کی پہاڑیوں میں واقع مسجد الحرام الابراہیمی اور اس کے زیر زمین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا مقبرہ ہے اور اسے اسلام میں سب سے زیادہ مذہبی مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ 8ویں نبی جن کا ذکر اس پاک سرزمین پر ہوا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خاص مقام رکھتے ہیں، ان پر تورات کی مقدس کتاب نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بہت بار آیا ہے۔ مقام النبی مقبوضہ مغربی کنارے میں جریکو کے جنوب میں واقع ہے۔ روایت کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں دفن ہیں اور ان کے اعزاز میں اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کرائی گئی۔ مقام فلسطین کے سب سے بڑے مذہبی تعمیراتی کمپلیکس میں سے وہ مسجد ایک ہے۔ 9ویں نبی جو اس پاک سرزمین پر پیدا ہوئے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آج کے مقبوضہ مغربی کنارے میں بیت المقدس کو اکثر علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کے طور پر نقل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی فلسطین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو پھیلاتے ہوئے گزار دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا گیا۔ وہ بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کے قابل تھے۔ القدوس میں زیتون کے پہاڑ کو وہ مقام کہا جاتا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ 10ویں نبی جنہوں نے اس پاک سرزمین پر 40 سال حکومت کی وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین پر 40 سال حکومت کی جس میں سے 7 سال ہیبرون میں اور 33 سال القدس یروشلم میں گزارے۔ وہ حکمت، طاقت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عقیدت کے لیے مشہور تھے۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر پرانے شہر القدس کے باہر کوہ صہیون پر واقع ہے، لیکن اسلامی روایات کا خیال ہے کہ ان کا مقبرہ ہونے کی بجائے یہ مقام ایک مقام ہے جو اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ایک بار یہاں ٹھہرے تھے۔ القدس یروشلم کے مذہبی فن تعمیر کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا اثر بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو نبیوں سے محبت ہے اور فلسطین کی مقدس سرزمین سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ ناظرین، مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔